الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا اگلا ٹاپک ہے تحریک خلافت۔ خلافت موومنٹ 1919۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی اور آسٹریلیا کا ساتھ دیتے ہوئے انگلینڈ، فرانس، روس اور امریکہ کے خلاف حصہ لیا۔ یعنی یہ جو انگلینڈ تھا، فرانس تھا، روس، امریکہ، اٹلی، یہ سارے ممالک اکٹھے تھے پہلی جنگ عظیم میں، اور ترکی اور جرمنی جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ تھے، آسٹریلیا بھی ان کے ساتھ تھا، اور اس ترکی نے جرمنی اور آسٹریا ان کے ساتھ جو ہے ان کا ساتھ دیا۔ تو جس کی وجہ سے یہ جو متحدہ ممالک تھے، امریکہ، فرانس، روس اور فرانس، روس اور امریکہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک طرف تھے۔ تو جب ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تو یہ سب ممالک ترکی کے بھی خلاف ہو گئے۔ اب اس وقت کیا تھا، وہاں پہ خلافت تھی ترکی کے اندر۔ خلیفہ آپ کو پتہ ہے سب کو کہ یہ ادارہ ایک بہت مقدس ادارہ سمجھا جاتا تھا۔ خلیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین مانا جاتا تھا، اور جنگ میں جب ترکی کے ہارنے کے امکانات پیدا ہوئے تو برِ صغیر کے مسلمانوں کے اندر بھی مایوسی پھیل گئی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ خلافت جو ہے ان کے جذباتی طور پر ہر مسلمان اپنے خلافت کے ساتھ وابستہ تھا اور اس کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا، اس کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے۔ اور جب مسلمانوں کو لگا کہ ان کی خلافت ختم ہونے والی ہے تو مسلمان بہت بے چین ہو گئے، اور حکومت برطانیہ نے پہلے تو مسلمانوں کو یہ یقین دہانی کروائی کہ ترکوں کو ان کے مرکز سے محروم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ترکی سے اس کے علاقے چھینے جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی جنگ میں یہ لوگ جیت گئے، برطانیہ اپنے وعدوں پر یہ قائم نہ رہا اور جنگ میں برتری حاصل کرنے کے بعد ترکی اور ترکوں کو تباہ کرنے کے در پہ ہو گئے۔ برِ صغیر میں مسلمان ظاہرہ غصے میں وہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے 1919 میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ بیسیکلی یہ سرگرمیاں ساری یہ تھیں کہ مسلمان، برِ صغیر کے مسلمان خلافت کو بچانا چاہتے تھے اور وہ اس کے لیے اپنی آواز اٹھانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے سب سے پہلا جو قدم اٹھایا گیا وہ تھا مجلس خدام کعبہ۔ خدام یعنی خدمتگار، کعبہ کی خدمت کرنے والے۔ پورے برِ صغیر میں عوام و خواص منظم ہونا شروع ہو گئے۔ مذہبی رہنماؤں نے مجلس خدام کعبہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور قیادت کے فرائض مولانا شوکت علی، مشیر حسین قدوائی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور مولانا سعید احمد نے ادا کیے۔ فرنگی محلہ مطلب جہاں پہ فرنگی کہتے تھے انگریزوں کو، تو اس محلے میں یقیناً کہیں بہت زیادہ رہتے ہوں گے تو وہ نام کے ساتھ ایسے حروف جو ہے اس کا اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ ایک بڑی تحریک ریشمی رومال کے نام سے شروع کی گئی، جس میں مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا اور مولانا عبید اللہ سندھی نے نمایاں حصہ لیا۔ انگریز حکومت نے پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع کیا تو مولانا محمود الحسن کو گرفتار کر کے بحیرہ روم کے جزیرے مالٹا میں قید کر دیا گیا۔ اب جو اس کمیٹی کے روح رواں تھے ان کو قید کر لیا گیا۔ پھر آ جاتی ہے خلافت کمیٹی۔ مجلس خدام کعبہ نے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھی ہوئی تھی اور علی برادران نے ایک اور تنظیم خلافت کمیٹی کے نام سے تشکیل دے دی۔ یعنی ایک طرف ایک کمیٹی تھی جو مجلس خدام کعبہ کے نام سے تھی، ان کے ایک ممبر مولانا محمود الحسن کو گرفتار کر لیا گیا، تو لیکن کمیٹی نے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس کا نام تھا خلافت کمیٹی۔ خلافت کمیٹی کس نے بنائی؟ علی برادران نے بنائی۔ یہ دو بھائی تھے، علی برادران کے نام سے جانے جاتے تھے، اور اس کمیٹی میں مولانا حسرت موہانی، مولانا عبدالباری، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل خان کو خصوصی طور پر شرکت کے لیے کہا گیا۔ خلافت کمیٹی نے پورے برِ صغیر میں تحریک شروع کی، جلسے اور جلوس نکالے گئے، ترکوں کی مدد سے قراردادیں منظور کی گئیں۔ خلافت کمیٹی کے تحت